بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد یمن میں جا کر آباد ہو گئی تھی۔ سام کے ایک بیٹے کا نام ارم تھا۔ ارم کے ہاں اوس پیدا ہوا اور اوس کے بیٹے کا نام عاد تھا۔ عاد کو اللہ نے بہت ساری اولاد سے نوازا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے عاد کی نسل خوب پھیل گئی، یہاں تک کہ کچھ ہی عرصے بعد یہ پوری ایک قوم کی شکل اختیار کر گئی۔ یہ نسل سام کے پڑپوتے عاد کی اولاد سے پھیلی تھی، اس لیے یہ لوگ قوم عاد یا قوم ارم کے نام سے مشہور ہو گئے۔ قوم عاد دوسری قوموں کی نسبت انتہائی طاقتور تھی۔ قد کامٹھ میں یہ لوگ بہت بڑے طاقتور اور پہلوان نظر آتے تھے۔ ان کے جسم فولاد کے بنے محسوس ہوتے تھے۔ وہ ہر قوم اور ہر قبیلے پر غالب پا لیتے تھے، لیکن ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی نعمتوں میں خوب برکت ڈالی تھی۔ ان کی وادیاں اونٹوں، گھوڑوں اور بکریوں سے بھر گئی تھیں۔ ان کے کھیت اور کھلیان سرسبز و شاداب فصلوں سے لہلہا رہے تھے۔ ان کے گھر جوان بیٹھوں سے بھر چکے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتوں کی بارش برسا دی تھی۔ قوم عاد میں دولت و رسود کی نافرمانی نے لوگوں کو عیش و عشرت میں ڈال دیا۔ انہوں نے پتھروں کو تراش خراش کر کے بڑے بڑے محلات تعمیر کیے۔ اونچے ستونوں والے گھر بنانے کی وجہ سے ان کو بلند ستونوں والی قوم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنے باپ دادا کی زبانی طوفان نوح کی سنی ہوئی کہانی بھول گئے، حالانکہ اس طوفان کے زمین پر موجود نشانات انہوں نے خود دیکھے تھے۔ وہ یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح پر طوفان کیوں بھیجا تھا۔ ان لوگوں کو اپنی دولت اور طاقت پر گھمنڈ تھا، یہاں تک کہ قوم عاد کے لوگ اللہ تعالیٰ کو مکمل طور پر بھول چکے تھے۔ یہ لوگ پہلے تصویروں اور مجسموں کے فتنے کا شکار ہوئے، پھر آہستہ آہستہ پوری قوم عاد بت پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ ان لوگوں نے بڑے بڑے پتھروں کو تراش کر دیو ہیکل بت تیار کر رکھے تھے۔ ان بتوں کے نام سمد، حمود اور بب تھے۔ جب ان کی سرکشی حد سے تجاوز کر گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے انہی میں سے اپنے ایک نیک بندے کو اپنا پیغمبر منتخب کیا اور ان کے ذریعے سے قوم عاد کو اپنا پیغام پہنچایا۔ ان کا نام حضرت ہود علیہ السلام تھا، جو عاد کے پڑپوتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے والد کا نام عبداللہ تھا، جو ربہ الجارود کے بیٹے تھے۔ ربہ عاد کے بیٹے تھے، عاد اوس کے بیٹے تھے، اور اوس ارم بن سام کا بیٹا تھا، یعنی حضرت ہود کا نسب چھٹی پشت میں جا کر حضرت نوح علیہ السلام سے مل جاتا تھا۔ سام کے بیٹے ارم کی وجہ سے قوم عاد کو قوم ارم بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف اصلاح کے لیے ان کے پاس بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں حق کا راستہ اختیار کرنے کی تلقین کی۔ انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میری قوم، تم ان پتھروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس ذات کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس نے تم کو پیدا کیا، تمہیں رزق دیا، تمہارے مال اور اولاد میں برکت دی، تم کو حضرت نوح علیہ السلام کا جانشین بنایا، تمہیں جسمانی طاقت دی۔ ان نعمتوں کا حق یہ ہے کہ تم صرف اس کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی محبوب نہیں۔ یہ بت تمہارے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے صرف پتھر ہیں، یہ کیسے تم لوگوں کو کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ قوم عاد 13 قبائل پر مشتمل تھی۔ ان میں سے 2 نہایت طاقتور تصور کیے جاتے تھے۔ ان 2 قبائل کے نام لقمان اور خلجان تھے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو دعوت حق دی تو لقمان قبیلے نے آپ علیہ السلام کی سخت مخالفت کی اور آپ کے دشمن ہو گئے۔ اس کے برعکس خلجان قبیلے کے بہت سے لوگ حضرت ہود علیہ السلام کی تعلیمات سے متاثر ہوئے۔ وہ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ قوم عاد کی بہت بڑی تعداد حق پر ایمان لانے سے گریزاں رہی۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو بہت سمجھایا، ان کو اللہ کی نعمتیں یاد کرائی، اللہ کی نشانیوں سے آگاہ کیا، لیکن وہ نہیں مانے۔ روایات کے مطابق حضرت ہود علیہ السلام 50 برس تک اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، مگر ان کی تبلیغ کا اس نافرمان قوم پر اثر نہیں ہوا۔ چند گنے چنے غریب ہی حضرات ہود علیہ السلام پر ایمان لائے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو اللہ کے بڑے عذاب سے ڈرایا کہ اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی تو بڑے اور خوفناک عذاب کے لیے تیار رہو، مگر یہ لوگ کہاں ماننے والے تھے، اسی نافرمانی اور سرکشی کی ڈگر پر چلتے رہے۔
جب مسلسل تبلیغ کے باوجود قوم عاد اپنی سرکشی سے باز نہ آئی تو حضرت ہود علیہ السلام نے دعا کی۔ رسول نے کہا، پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما۔ اللہ نے جواب میں فرمایا، ارشاد ہوا، قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ اللہ نے اس نافرمان قوم کو سزا دینے کا فیصلہ فرما لیا۔ پہلے ان کو ہلکی سی یہ سزا دی گئی کہ 3 سال تک ان پر بارش نہیں برسائی، چنانچہ ان کے کھیت اور باغات اور سوکھنے لگے، مویشی بھوک سے مرنے لگے، لوگ پانی کے لیے ترسنے لگے، ان کے گھروں میں فاقے ہونے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کی یہ حالت دیکھ کر نہایت غمزدہ تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو تاکہ وہ تمہاری مشکل آسان کرے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور اے میرے قوم کے لوگوں، اپنے پروردگار سے استغفار کرو، پھر اسی کی طرف رجوع کرو، وہ آسمان سے تم پر خوب پانی برسائے گا اور تمہاری موجود قوت میں مزید قوت کا اضافہ فرمائے گا، اور تم روئے گردانی نہ کرو، مجرم نہ بنو۔ لیکن بدبخت قوم اپنے گناہوں سے توبہ تو کیا کرتی، الٹا ڈھٹائی سے کہنے لگی، ہم تمہارے کہنے پر اپنے آباء و اجداد کے دین کو کیوں چھوڑ دیں۔ قرآن مجید میں ان کی سرکشی کا ذکر ان الفاظ میں بیان ہوتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی سری شہادت لے کر نہیں آیا، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے محبوبوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور تجھ پر ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ قوم عاد کے ہاں رواج تھا کہ جب ان پر کوئی بڑی مصیبت آتی تو ان کا وفد مکہ مکرمہ جا کر بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگتا تھا، جس سے ان کی مصیبت ٹل جاتی تھی۔ جب قحط سالی کو 3 برس گزر گئے اور بارش نہ ہوئی تو انہوں نے اپنے رواج کے مطابق 70 آدمیوں کا ایک وفد مکہ مکرمہ بارش کی دعا کے لیے بھیجا۔ اس وقت مکہ میں قوم امالک آباد تھے، جن کا سردار ماہویہ بن بکر تھا۔ اس کی بیوی قوم عاد کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اسی وجہ سے ماہویہ بن بکر کی قوم عاد سے اچھی دوستی تھی۔ قوم عاد کا وفد مکہ میں آ کر ان کے ہاں ٹھہرا۔ ماہویہ بن بکر کے پاس کھانے پینے کی فراوانی تھی، لہٰذا اس نے ان کی خوب خاطر تواضع کی، یہاں تک کہ اس کی 2 لونڈیاں تھیں جو بہت اچھا گانا گاتی اور رقص کرتی تھی۔ ان کو جردتان کہا جاتا تھا۔ ماہویہ بن بکر نے ان کی یہ ڈیوٹی لگا دی تھی کہ وہ اس کے مہمان وفد کا ہر وقت رقص و سرود سے بہلایا کرے۔ اس وفد نے دعا تو کہاں مانگنی تھی، الٹا غفلت میں پڑ گئے اور عذاب الہی کو دعوت دینے لگے۔ یہ وفد 1 ماہ تک یہاں مقیم رہا۔ 1 ماہ بعد جب یہ وفد واپس لوٹنے لگا تو ان کو اپنی دعا کا خیال آیا۔ اس وفد کا سردار کیل بن امبر تھا۔ اس نے اپنے وفد کو جبل تہامہ کے پاس لے جا کر بارش کے لیے دعا کی۔ ان کی دعا کے بعد آسمان پر سرخ، سفید اور سیاہ بادل نمودار ہو گئے۔ یہ لوگ بہت خوش ہوئے کہ ان کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ اسی اسنا میں غیب سے کسی آواز دینے والے نے کیل بن امبر کو آواز دی اور کہا کہ ان 3 بادلوں میں سے ایک بادل اپنے لیے منتخب کر لو۔ کیل نے کہا، میں سیاہ بادل پسند کرتا ہوں کیونکہ وہ بارش سے برسانے والا ہوتا ہے۔ پھر یہ لوگ خوشی خوشی اپنی بستی میں پہنچ گئے اور انتظار کرنے لگے، اب تو خوب بارش ہوگی۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام گہری تشویش میں تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ بارش برسانے والا نہیں بلکہ عذاب الہی کے بادل ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ الحقاف میں بیان ہے، پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا بادل کی صورت میں اپنی وادیوں کی طرف بڑھتے ہوئے تو انہوں نے کہا، یہ تو بادل ہے جو ہم کو سیراب کرنے والا ہے، بلکہ یہ تو وہ شے ہے جس کے بارے میں تم نے جلدی مچا رکھی تھی۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں بہت دردناک عذاب ہے۔ قوم عاد کی ایک عورت جس کا نام مہد تھا، اس نے جب ان بادلوں کی طرف دیکھا تو چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ لوگ بہت حیران ہوئے کہ اس کو کیا ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا، اے مہد، تم نے کیا دیکھ لیا؟ اس نے بتایا، میں نے ان بادلوں میں ایک ایسی آندھی کو دیکھا ہے جو آگ کی طرح سرخ ہے، اور اس کے پیچھے پیچھے کچھ لوگ ہیں جو اس کو ہنکلاتے ہوئے لا رہے ہیں۔ بس کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ان سیاہ بادلوں میں سے ایک سرخ آندھی طوفان کی طرح نمودار ہوئی اور قوم عاد کے بڑے بڑے پہلوانوں کو اٹھا اٹھا کر
پہاڑوں کی چٹانوں پر یوں پٹخنے لگی جیسے درختوں کے پتے اڑتے پھر رہے ہیں۔ یہ آندھی مسلسل 8 دن تک یوں ہی طوفان برپا کرتی رہی۔ حلقہ میں بیان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا۔ تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح بچھڑے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں۔ اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا نظر آتا ہے؟ 8 دن بعد جب تمہیں تو قوم عاد کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ کوئی فرد، کوئی جانور، کوئی پرندہ اس آندھی سے نہ زندہ چھوڑا، سوائے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے اہل ایمان ساتھیوں کے۔ اس طوفانی آندھی کے آنے سے پہلے اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس بستی سے دور چلے جائیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ لوگ زندہ بچ گئے۔ قوم عاد کی ہلاکت سے چند دن پہلے حضرت ہود علیہ السلام یمن سے ہجرت کر کے حضرت موت کے علاقے میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ پھر یہاں آپ نے 150 سال کی عمر میں وفات پائی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے دیگر 98 انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مدفون ہیں۔ علاقے میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر آندھی کا طوفان آیا تھا، وہ سارا علاقہ یہ دنیا کا سب سے بڑا مسلسل ریت کا ریگستان ہے جو سعودی عرب میں واقع ہے۔ اس کا رقبہ 5 لاکھ مربع کلومیٹر ہے۔ 1991 میں امریکی سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے اس صحرا کو کھوج لگا کر وہ شہر دریافت کر لیا جسے قرآن پاک میں بڑے بڑے ستونوں والا شہر ادبار کہا گیا ہے۔ یہ دریافت قرآن پاک کی حقیقت کی واضح دلیل ہے۔